السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے استعفے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہباز شریف نے باہر جانے کے لیے استعفے کی پیشکش کر دی ہے کہ جی مجھے اجازت دے دیں، میں باہر جانا چاہ رہا ہوں، میرا استعفیٰ لے لیں۔ بڑا انکشاف ہے، اور یہ انکشاف یوسف رضا گیلانی نے جو استعفے کی پیشکش کی تھی، بلکہ دے دیا اپنی پارٹی لیڈرشپ کو، سینٹ کی اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے استعفے کی، تو اس کے بعد یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ لیکن اس انکشاف سے پہلے ایک اور معاملہ بھی ہے۔ بڑی عدالت سے، پاکستان کی سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس صاحب نے حکومت کو ایک مشورہ دیا ہے مفت۔ اب ظاہر ہے چیف جسٹس کا مشورہ ہے، اگر حکومت مانے گی ٹھیک، نہیں مانے گی تو پھر ظاہر ہے اگر حکومت نہیں مانے گی عدالت کا مشورہ تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ججوں پر تنقید نہ کی جائے، فیصلوں پر تنقید کی جائے۔ بے شک ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی دل دکھتے ہیں جب ہمیں کوئی تنقید کرتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اسلام آباد میں چیف جسٹس گلزار صاحب کی جو الوداعی تقریب تھی جس سے انہوں نے خطاب کیا، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں حکومت کی طرف کیوں ہیں وہ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا معاملہ شہباز شریف صاحب کا۔ لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گیلانی صاحب پر تنقید ہوئی، سینٹ میں اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا وہ ان کی غیر موجودگی میں پاس ہو گیا، ایک ووٹ کاسٹنگ ووٹ سے وہ پاس ہوا۔ اپوزیشن کے دیگر ارکان بھی نہیں تھے، تقریباً پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والی دیگر جماعتوں کے کوئی 7 سے 9 کے قریب ارکان موجود نہیں تھے۔ گیلانی صاحب 7 ارکان موجود نہیں تھے۔ گیلانی صاحب اور سکندر مہندرو، ڈاکٹر سکندر مہندرو وہ نہیں تھے۔ گیلانی صاحب ملتان میں تھے، مہندرو صاحب امریکہ میں ہیں، ان کا کینسر کا علاج چل رہا ہے تو وہ کافی عرصے سے وہاں پر ہیں۔ اور میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ایک نشست جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی سینٹ میں ہمیشہ کے لیے خالی پڑی ہوئی ہے، تو بہرحال تو وہ معاملہ تھا، تو اس میں گیلانی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے بھی تنقید کی، ہم نے بھی کہا کہ جی گیلانی صاحب کیونکہ اپوزیشن لیڈر تھے، لہٰذا ان کا جو ماضی کا کردار تھا سینٹ قومی اسمبلی میں یا بطور پرائم منسٹر ان کا جو کردار رہا ہے، یا بطور اسپیکر جو ان کا کردار رہا ہے، اس کردار کو نظر میں رکھتے ہوئے، پارلیمانی جو روایات ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے گیلانی صاحب سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ سینٹ کے ہر اجلاس میں موجود ہوں گے، اور ان کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا قانون پاس ہو گیا جس کو وہ خود کہتے رہے ہیں کہ سینٹ کو اپنا اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا جا رہا ہے IMF کے پاس۔ تو اس پر پھر ان پر تنقید ہوئی اور سب نے کی، اور پارٹی کے اندر سے بھی تنقید ہوئی، جس پر گیلانی صاحب نے کل سینٹ میں کھڑے ہو کر گلا بھی کیا، حکومت کے اوپر تنقید کی اور اپنوں سے گلا کیا، اور انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو استعفیٰ بھجوا دیا، جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں تھے، اور لاہور میں پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، انہوں نے کچھ شمولیتیں بھی کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کیونکہ آئندہ انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے۔ پنجاب میں کوشش ہے پیپلز پارٹی کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، کہ کسی طرح وہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس نہ بھی لے سکیں، لیکن کم از کم اپنی پوزیشن بہتر کریں 2018 کی نسبت۔ تو کل رائے اعجاز بھٹی سابق صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے شمولیت کی ہے ساہیوال سے۔ PTI کے کچھ مقامی رہنما ہیں، کچھ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب لگے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ہی ظاہر ہے جب یہ پنجاب میں تھے بلاول صاحب، تو یہ جھٹکا سینٹ والا بھی لگا ان کو، اور تنقید ہوئی، اور میں نے گزارش کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اپوزیشن کو، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے، تو اس کا وہ کیسے اس کو کنٹرول کر پائیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گیلانی صاحب پر جو تنقید ہوئی، نہ صرف اس تنقید کو مسترد کیا بلکہ گیلانی صاحب کا استعفیٰ بھی انہوں نے کر دیا مسترد۔ تو گیلانی صاحب کے استعفے سے ایک اور استعفے کی خبر نکل آئی۔ گیلانی صاحب کا استعفیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جی آپ کی جو خدمات ہیں جمہوریت کے لیے اور پارٹی کے لیے وہ ناقابل فراموش ہیں، لہٰذا آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ نہیں قبول کیا جا رہا، آپ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں، باتیں جو کر رہے ہیں ان کو باتیں کرنے دیں۔ اب گیلانی صاحب کا کردار باقی تو میں آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگس میں گزارش کر چکا ہوں، لیکن خاص طور پر وہ سوئز اکاؤنٹس میں افتخار چودھری صاحب صدر مملکت کا شکار کرنا چاہ رہے تھے، یعنی صدر مملکت جن کو آئین میں امیونٹی بھی حاصل تھی، سارا کچھ تھا، لیکن افتخار چودھری صاحب کا تو سیاسی ایجنڈا تھا۔ تو سیاسی ایجنڈا اب کھل کر بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ان کے فیصلوں نے، اب کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ ججوں کے فیصلوں پر تنقید کی جائے، ججوں پر نہیں، تو چلے
ان فیصلوں کا سیاسی ایجنڈا تھا جو افتخار چودھری صاحب کے تھے، تو ان فیصلوں کی وجہ سے اپنا وہ سامنے کھڑے تھے۔ گیلانی صاحب انہوں نے خاص طور پر وہ جو صدر مملکت کو آئین میں استثناء حاصل تھا، تو وہ گیلانی صاحب سامنے کھڑے تھے، اپنی وزارت عظمیٰ انہوں نے قربان کی، 5 سال کی نااہلی اور برداشت کی، لیکن انہوں نے وہ جو خود اپنے الفاظ میں بھی کہتے تھے اور بعد میں ان کی اس قربانی کو یا ان کے ان اسٹانس کو سراہا بھی گیا گیلانی صاحب کے، کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کوئی آئین کے ساتھ کسی قسم کی اور اپنے حلف کے ساتھ کسی قسم کی انہوں نے غداری یا بے وفائی نہیں کی۔ تو وہ بہرحال وہ والا ان کا کردار اپنی جگہ موجود ہے۔ افتخار چودھری صاحب ریکارڈنگ والا کیس آج کل سب کے سامنے ہے، جو افتخار چودھری صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر پھرتے تھے، وہ بھی افتخار چودھری صاحب پر تنقید کرتے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ججز بحالی تحریک چلتی تھی اس وقت بھی میں سندھی اخبار کاوش میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا، تو میں اس تحریک، وہ جو مشرف کے خلاف تحریک کی، اس کی تو سپورٹ تھی، لیکن جس طرح افتخار چودھری صاحب بحالی کے بعد کرسی پر بیٹھ گئے، تو اس وقت بھی میں نے بلکہ جواد خواجہ صاحب سے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی نہیں، بحالی کے بعد جب افتخار چودھری صاحب کو کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو افتخار چودھری صاحب کی جو وہ تحریک تھی، وہ تحریک جس طرح چلی وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس تحریک کے جو عزائم تھے اس پہ مجھے اس وقت بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتا تھا، خدشات کا اظہار کرتا تھا، اور افتخار چودھری صاحب کے کردار پر جب وہ جج تھے اور جب وہ معزول تھے اور جب وہ تحریک چلا رہے تھے، تب بھی میں نے اس پر کئی سوالات اٹھائے تھے۔ لیکن بہرحال وہ ایک ماضی ہے، وہ ایک کہانی ہے۔ یہ بات افتخار چودھری صاحب کی وہ جسٹس اپنا امرتا بندیال صاحب کی جو بات سے نکلی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ججز پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، ججوں کے فیصلوں پر تنقید ہونی چاہیے، تو وہ فیصلے ریکارڈنگ وغیرہ پڑے ہوئے تو ان پر ہم تنقید کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ گیلانی صاحب نے وہ پھر اپنی نااہلی برداشت کی، توہین عدالت کے 30 سیکنڈ کی سزا میں 5 سال کے لیے، اور وزارت عظمیٰ قربان کی۔ اس کے بعد پھر ان کے بیٹے 2013 کے الیکشن میں وہ اغوا کر لیے گئے، وہ انہوں نے سارا کچھ اپنا، ایک قیامت ہوتی ہے۔ میں نے ان دنوں میں گیلانی فیملی میں جا کر دیکھا ہے کہ جس طرح وہ علی حیدر گیلانی کے اغوا کے بعد کئی سالوں تک جس طرح وہ پریشان رہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بیٹا ہے کہ نہیں۔ گیلانی صاحب کو کبھی کہا جاتا تھا کہ جی آپ فلاں مدرسے میں چلے جائیں، کبھی فلاں مدرسے میں، اور وہ سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال ایک کردار ہے گیلانی صاحب کا، لیکن جہاں ان کا اچھا کردار ہے اور جہاں ان کی نظر آیا کہ جی انہوں نے اپنے کردار نبھانے میں، ادا کرنے میں کہیں غلطی کی ہے یا ان سے ہوگی جو بھی، تو اس پر بھی تنقید ہوئی۔ لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے ماضی کے کردار کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا کام جاری رکھیں، تنقید وغیرہ کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا اسی طرح جس طرح آپ چل رہے تھے اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں۔ ایک تو یہ ہے، اب اس استعفے سے ایک اور استعفے کی کہانی سامنے آ گئی ہے جی۔ اب یہ کہانی کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے، یہ جو کہانیاں دے رہے ہیں ان کے اندر سے کتنے استعفے آئے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں جی۔ یہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب خود میں نے کہا کہ جو پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے ان میں سے ایک ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہے گی یا عمران خان صاحب کی طرف گرم ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی، جو ہلکی ہلکی ابھی تھوڑی شروع ہو گئی ہیں، انہوں نے گیلانی صاحب کے استعفے کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی بل پاس کروانے میں آپ کے تعاون کا شکریہ، اب آپ کا استعفیٰ دینا بنتا ہے۔ چند دن پہلے باہر جانے کی اجازت کی شرط پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی اپنے استعفے کی پیشکش کر چکے ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب یہ استعفیٰ لینے آئے تھے، اب اپنے اپنے استعفے بھی دیں گے اور لوٹ مار کا حساب بھی دیں گے، بس دیکھتے جائیں۔ اب یہ جو بات ہے نا ان کی شہباز گل صاحب کی، یہ انہوں نے یہ اسی طرح کی باتیں چھوڑتے رہتے۔ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں یہ، انہوں نے پچھلے دنوں جو شہزاد اکبر صاحب کا استعفیٰ آیا تھا، تو اس استعفے پر جس سما کے رپورٹر نے خبر دی تھی، اس رپورٹر نے ٹویٹ کیا تھا خبر اپنی کو، وہ جو جس طرح بریکنگ چلتی ہے تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ بڑی خبر دینے کے بعد کریڈٹ لے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا بن پسندیدہ نہیں رہے اور ان کو عمران خان صاحب نے نکالنا چاہ رہے ہیں، ہٹانا چاہ رہے ہیں، وہ والی انہوں نے اپنا خبر جو ہے وہ ٹویٹ کی۔ تو اس پر شہباز گل صاحب نے ان کو ری ٹویٹ کیا تھا کہ جھوٹی خبر ہے، بے بنیاد خبر ہے۔ جب استعفیٰ آ گیا تو اس رپورٹر نے دوبارہ شہباز گل صاحب کو مینشن کر کے اور ٹیگ کر کے انہوں نے کہا کہ جی آپ تو مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتا تھا، وچوں میں پتا سی ہے، وہ 3 ایڈیٹ والے اس کی طرح، وہ کردار کی طرح، وہ جو جاتا ہے کہتا ہے جی مجھے بیچ میں مجھے پتا تھا کہ تم بہت بنو گے، کچھ اپنا بڑے آدمی بنو گے، بیچ میں سے مجھے پتا تھا، لیکن بس میں ایسی بات کرتا تھا۔ تو اسی طرح شہباز گل صاحب کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کا استعفیٰ آتا ہے، لیکن مجھے جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے تو میں نے بول دیا۔ یعنی بہت سی چیزیں حقائق ہونے کے باوجود ان پر ہمیں کہا جاتا ہے جو پوزیشن لینے کا ہم وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شہباز گل صاحب
یہ جو استعفے والی بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شہباز شریف صاحب پی ایس سی کے چیئرمین جب بنے اس کے بعد انہوں نے استعفے کا پیشکش کر لی تھی، لیکن اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے باہر جانے کی جب کوشش کی، وہ کوشش ناکام ہوئی، تو اس کے بعد وہ یہ بات کرنا کہ جی وہ استعفیٰ دے کر باہر جانا چاہ رہے ہیں، یہ بات مطلب ہضم نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان کے استعفے آئیں گے، تو یہاں جو استعفیٰ لینے آئے تھے اور استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ سارے دے رہے ہیں، تو استعفے کہاں سے آئے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، کتنے استعفے آئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کتنے استعفے ان کے آ چکے ہوئے۔ شہزاد اکبر صاحب کا استعفیٰ تازہ، ندیم بابر عطا، عاصم سلیم باجوہ، فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بذات خود ڈاکٹر شہباز گل صاحب پہلے ادھر سے ہٹائے گئے، پھر ادھر سے ہٹائے گئے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی بھی کوئی بڑی وہ لگی رہیں آنیاں جانیاں، اب تو پتہ نہیں کدھر ہیں بیچاری۔ تانیہ ادروس، اچھا شبر زیدی، ندیم افضل چند، تابش گوہر، یہ کوئی 14-15 عمران خان صاحب کے معاون جو استعفے دے چکے ہیں، اور وہ جو رد و بدل ہے نا، وہ جو اتھل پتھل کابینہ میں ری شفلنگ، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو استعفوں کی تو بھرمار ادھر لگی ہوئی ہے، اور ہر بندہ آتا ہے اور جب بالکل اپنا سارا ٹارگٹ پورا کر لیتا ہے، یا پھر عمران خان صاحب اس سے جو کچھ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ استعفیٰ ان سے لیا جاتا ہے یا ان کو فارغ کر کے ان کو نکالا جاتا ہے۔ اور اسکینڈلز جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کمال ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا بورس جانسن برطانوی وزیر اعظم، ان کا ایک ایشو ہے، اسکینڈل ہے چھوٹا سا اتنا سا، ہمارے ہاں تو وہ اسکینڈل سمجھا بھی نہیں جاتا۔ ہم عمران خان صاحب وہاں کی مثالیں دیتے ہیں نا، یورپ کی اور برطانیہ کی اور نہ جانے کہاں کی، تو وہاں پہ اسکینڈل کس کو سمجھا جاتا ہے؟ عمران خان صاحب ہمیں سمجھایا کرتے تھے، اور تھینک یو عمران خان صاحب، آپ کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو اور سیکھنے کو بھی ملا کہ وہاں تو ہالینڈ کے پرائم منسٹر تو سائیکل پر جاتے ہیں، اور وہاں پر وزیر اعظم اور صدر سبزی خود خریدنے جاتے ہیں، ان کی بیگمات ایسے ہی جا کر عام سی وہ جو بسوں میں اور وہ جو ہوتی ہیں لوکل میٹرو شیٹرو ان میں سفر کرتی ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا، پتہ چلے ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، ہم یہ مان لیتے ہیں عمران خان صاحب نے بتایا۔ تو وہ عمران خان صاحب جہاں کی مثالیں دیتے ہیں، اور جہاں ان کی اولاد بھی ہے، ان کے بچے وہاں پر برطانیہ میں، اور وہاں پر ظاہر ہے وہ اسی طرح سفر کرتے ہوں گے جس طرح وہاں پر دیگر اشرافیہ اور دیگر غریب غربا کے لوگ بچے سفر کرتے ہیں۔ یہاں پر تو آتے ہیں تو یہاں پر ان کے لیے اسی طرح سگنل بند ہوتے ہوں گے جس طرح باقی وزیر اعظموں کے لیے ٹریفک بند کی جاتی ہے، روکی جاتی ہے۔ تو بورس جانسن نے ایک پارٹی کی تھی، چھوٹی سی چل پارٹی ہے، ایسے ذرا موڈ چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے کام شام کر کے، تو وہ کورونا کے دوران وہ پارٹی ہوئی، ان پر تنقید ہوئی، وہاں کے سماج نے، وہاں کے معاشرے نے، وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے میڈیا نے ان پر بہت تنقید کی، تو ان کو معافی مانگنا پڑی اپنی قوم سے، معافی مانگی کہ جی ان سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو بھائی۔ یہاں پر معافی نہیں، ڈھٹائی ہوتی ہے۔ ڈھٹائی بھی یہ ہے کہ جی چلیں اپوزیشن کمزور ہے، اپوزیشن اس طرح مقابلہ حکومت کا نہیں کر پا رہی، بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری اپنا گیلانی صاحب کے استعفے کے بعد فواد چودھری صاحب کہا تھا کہ جی گیلانی صاحب تو معصوم ہیں، استعفیٰ دینا چاہیے ان کو، بلاول بھٹو زرداری کو۔ اور ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو وعدے کر کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹرول 60 روپے سے نیچے ہوگا، پیٹرول پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا، بجلی بالکل مطلب کم ریٹ پر دی جائے گی، مہنگائی نہیں ہوگی، کسی قسم کا مافیاز کو نہیں بخشا جائے گا، تو وہ ان کے وزیر مشیر بجائے وہ جو جہاں کی مثالیں دے رہے تھے وہاں کی مثال لینے کے، وہ پھر ٹرولنگ کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ بجائے گیلانی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے۔ تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا بورس جانسن کی خبر، تو پھر میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ یہاں BRT اسکینڈل ہے، یہاں بلین ٹری اسکینڈل ہے، یہاں خیبر بینک اسکینڈل ہے، یہاں ادویات کا اسکینڈل ہے، آج بھی پیناڈول نہیں مل رہی، پنجاب میں نہیں مل رہی، میڈیا کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ میں اسٹوروں پہ جاتا ہوں، اسٹور پہ کبھی کسی سے ملے ورنہ نہیں ملتی، لے کے رکھنی پڑتی ہے بھائی، نزلہ زکام فلو چلو چل رہا ہے، سیزن ہے، لاہور میں سردی ہے۔ چینی کا اسکینڈل، پیٹرولیم کا اسکینڈل، IPPs کا اسکینڈل، پولیو کا اسکینڈل، گندم کا اسکینڈل، کرونا فنڈز کا اسکینڈل، رنگ روڈ کا اسکینڈل، کتنے اسکینڈل، راوی ریور پروجیکٹ آئے گا سامنے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے اسکینڈلز رکھنے والی حکومت بورس جانسن وہاں برطانیہ کی مثال دے رہی ہے، تو ان کو ذرا بورس جانسن کا ایک چھوٹا سا اسکینڈل دیکھ لینا چاہیے کہ بورس جانسن نے کس طرح اپنی قوم سے معافی مانگی ہے۔ آخر میں وہ جو آنے والے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو دیا ہے مشورہ، عمران خان صاحب کو نہیں، حکومت کو، انہوں نے حکومت کو مخاطب نہیں کیا، ان کی باتیں وہ بالکل آج کل کے حالات پر ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ جی ججز پر تنقید نہ کی جائے، ججوں کے فیصلوں پر بے شک آپ بات کر لیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی والا جو فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد، ریور راوی پروجیکٹ کے فیصلے کے بعد، آپ دیکھیں کہ کس طرح ٹرولنگ ہو رہی ہے جج صاحبان کی۔ وہ باہر بیٹھے ہوئے ایک بھگوڑے، پتہ نہیں بھگوڑا کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے، وہ پتہ نہیں، بہرحال شاہین صاحبائی، انہوں نے، وہ میرے دوست ہیں نور اللہ صاحب، انہوں نے تو ٹویٹ کیا کہ یار اب جن کے انہوں نے نام لکھے ہیں نا، ایان علی اور جتنے لوگوں کے، قاضی فائز صاحب وغیرہ، ان جن کے انہوں نے نام لکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں ان کو امریکہ میں وہاں پر یا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ، ان پر وہاں پر مقدمہ کریں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس طرح بیٹھ کر، باہر بیٹھ کر جج صاحبان کی یا لوگوں کے کردار پر انگلی اٹھانا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایسے حالات میں یہ بات کی ہے جب ٹرولنگ ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، حکمران جماعت کی طرف سے، ان کے اکاؤنٹس کی طرف سے، ان کے وزراء کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے جج صاحبان کے کردار پر۔ تو ایسے میں جب وہ بات کریں کہ فیصلوں پر تنقید کریں، کردار پر نہیں، جج کی ذات پر نہیں، تو یہ ظاہر ہے حکومت کی طرف ہی بات جاتی ہے، کیونکہ یہ کام اس وقت حکومت کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔